تشنه صد پاره تن ای بی کفن. اور یاد رکھیے شریعت کاملہ کا لازمہ یہی ہوتا ہے کہ ہر چیز کو، ہر شان کو، ہر ادب کو بیان کیا جائے۔ اگر آپ کا یہ ماننا ہے کہ شریعت محمدی تام میں اتم ہے تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ شؤونات زندگی میں کون بھی ایسی شان نہیں ہے جس کے لیے شریعت نے آداب، احکام، اصول بیان نہ کیے۔ اور اگر معاشرے مسلمانوں میں آپ جانے کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ مشکلات ہیں، مسائل ہیں، تو یہ اسلام اور شریع محمدی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے، قابل کا مسئلہ ہے، دینے والے کا مسئلہ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ شریعت تام میں اتم ہے، کامل اور اشرف ہے، چونکہ صاحب شریعت خاتم النبیین ہے۔ ظاہر سی بات ہے، شریعت اگر تمام ہوگی، تام ہوگی، اکمل ہوگی، کامل ہوگی، تو یہ مانیے کہ تمام تر احکامات، تمام تر آداب، تمام تر مسائل اس شریعت کے تام ہیں، اتم ہیں، اس کے بعد کوئی تمامیت نہیں۔ اگر ایسا ہے اور صاحب شریعت سب پہ افضل ہے تو شریعت بھی سب پہ افضل ہے۔ اگر صاحب شریعت سب سے افضل، شریعت بھی سب سے افضل، تو اس کی لائی ہوئی کتاب بھی سب پر افضل ہے۔ قرآن جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ساری کتابوں پر مسیطر ہے، مہیمن ہے اور سب کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ اگر ایسا ہے کہ یہ آخری شریعت ہے اور بشریت اور دنیا کتنا ہی تکامل کرتی چلی جائے، شریعت کا مخاطب ہمیشہ رہنا ہے۔ کوئی ماڈرن دنیا وجود میں ایسی نہیں آ سکتی جو کبھی کھڑے ہو کے یہ کہہ دے کہ شریعت میرا جواب گو نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر اس شریعت کا بھیجنے والا کوئی ناقص ہوتا، چاہے علم کے اعتبار سے چاہے قدرت کے اعتبار سے، تو ہم بات مان لیتے آپ کی۔ لیکن اس شریعت کو بھیجنے والا بھی اور شریعت کو لانے والا بھی اور شریعت کو بچانے والا بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ جب تک کے لیے دنیا کا تصور ہے، ہر شعبے میں، ہر شان میں، ہر مسئلے میں، ہر قدم پر شریعت جواب گو ہے بشریت۔